راکھی ساونت کا جناب گزشتہ رات آپریشن تھا اور یہ بڑا خطرناک نوعیت کا آپریشن تھا، کیونکہ جو رپورٹس نکل کر سامنے آئی تھیں اس آپریشن سے پہلے، اس سے واضح طور پر لگ رہا تھا کہ جناب ان کے جسم میں 10 سینٹی میٹر کا ٹیومر موجود ہے۔ جو بچہ دانی ہوتی ہے خواتین کی، راکھی ساونت کا 10 سینٹی میٹر کا ٹیومر ہے اور کینسر کے ایکٹیو سیلز موجود ہیں۔ 15 تاریخ کو ان کے سینے میں، ان کے پیٹ میں شدید درد محسوس ہوا، جن کے بعد ہسپتال ان کو منتقل کیا گیا تھا، لیکن آپریشن کے دوران اچانک ایک وقت ایسا آیا تھا جب ان کی حالت کافی زیادہ بگڑنے لگی تھی، اور یہ بھی کہا جانے لگا کہ ان کو وینٹ پر ڈالا گیا ہے، کیونکہ کچھ تصاویر، کچھ ویڈیوز میرے پاس موجود ہیں، میں انسٹاگرام پر لگا دوں گا، وہاں پر جا کے آپ دیکھ لیجئے گا۔ یقین جانیے راکھی ساونت کو اس حال کے اندر کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا، کسی نے بھی نہیں سوچا تھا کہ راکھی ساونت اس طرح کے حال میں آ جائیں گی، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ سبھی کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وتھ سلمان مرزا۔ جناب کیا حال ہیں آپ کے، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں، تندرست ہوں، اور یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے وقت نکالا ہے۔ ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جناب یقین جانیے صحت ایک بہت بڑی نعمت ہے، مطلب انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ آج وہ صحت مند ہے، لیکن اچانک اس کو ایسی کوئی بیماری ہو جاتی ہے کہ اس کو پتہ نہیں چلتا کہ اگلے دن وہ ہسپتال کے بیڈ پر بیٹھا ہوتا ہے، وہاں پر ایڈمٹ ہو چکا ہوتا ہے، اور یقین جانیے وہ اس طرح سے چیخ رہا ہوتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں نہیں سوچا ہوتا کہ وہ اس طرح کے حالات کا بھی مقابلہ کرے گا۔ راکھی ساونت کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے۔ گزشتہ روز، آج 20 تاریخ ہے جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، 19 تاریخ کو راکھی ساونت کا بڑا خطرناک نوعیت کا آپریشن ہوا، اور اس آپریشن کے دوران راکھی ساونت کے ساتھ کچھ اس طرح کے معاملات ہوئے کہ ان کو وینٹیلیٹر تک منتقل کرنا پڑا۔ یعنی ایک پیشنٹ کو جب آپ وینٹیلیٹر پر منتقل کرتے ہو تو اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وینٹیلیٹر پر اس مریض کو منتقل کیا جاتا ہے جس کی 97% یہ کہتے ہیں کہ جناب اس کے اندر زندگی بچی نہیں ہے، صرف اس کے آرگنز کو زبردستی چلانے کے لیے اس پر اضافی اور مصنوعی سانس دی جا رہی ہوتی ہے، تاکہ وہ زندگی کی طرف ایک امید ہوتی ہے کہ واپس لوٹ کر آ جائے۔ راکھی ساونت کے ساتھ اچانک ہوا کیا؟ کیونکہ جب بھی ہم ان کی ویڈیوز دیکھتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ جناب یہ تو وائرل کوئین ہے، یہ ڈرامہ کوئین ہے، یہ جو کام کرتی ہیں وائرل ہو جاتی ہیں، بہت ڈرامے کر رہی ہوتی ہیں، صحت مند دکھ رہی ہوتی ہیں، اکثر جم جا رہی ہوتی ہیں تو ویڈیوز بنا رہی ہوتی ہیں، لیکن اچانک ان کے ساتھ کیا ہوا؟ 15 تاریخ کی رات کو راکھی ساونت کے دل میں اور پیٹ میں بڑا شدید قسم کا درد ہوا، ان کے سینے میں اور پیٹ کے اندر بڑا شدید قسم کا درد محسوس ہوا، اور اسی درد کی وجہ سے ان کو ہسپتال منتقل کیا گیا۔ ہسپتال میں ان کے کچھ ٹیسٹ ہوئے، پتہ چلا کہ جناب ان کا بلڈ پریشر حد سے زیادہ ہائی ہے، جس سے اندازہ یہ لگانے لگا کہ جناب ہاں ہو سکتا ہے کہ ان کو دل کا سنگین قسم کا دورہ پڑا۔ لیکن جب میڈیکل رپورٹ نکل کر سامنے آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ جناب ان کے دل کو دورہ تو پڑا ہے لیکن اتنا سنگین قسم کا دورہ نہیں تھا۔ پھر ان کے پیٹ میں بڑی شدید تکلیف ہوتی ہے، اور میرے پاس ویڈیوز، ان کی تصاویر موجود ہیں، بڑی خوفناک قسم کی تصاویر ہیں۔ جو بھی راکھی ساونت کے فین ہیں وہ ان کو اس حال کے اندر یقینی طور پر دیکھنا نہیں چاہیں گے۔ پھر جناب پتہ چلتا ہے کہ ان کی رسولی کے اندر جو خواتین کی بچہ دانی ہوتی ہے، میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں بیان کروں گا آپ کو کیونکہ خواتین بچیاں سب میری ویڈیوز دیکھتی ہیں، وہاں پر ٹیومر ہے، کینسر کے ایکٹیو سیلز ان کے اندر باقاعدہ طور پر محسوس کیے گئے، ٹیسٹ کے اندر ہی ساری چیزیں نکل کر آئیں۔ جب ان کے آپریشن کی تیاری کی جاتی ہے، ان کے ایک ایکس ہسبینڈ ہے رتیش، وہ تمام چیزوں سے اپڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جناب راکھی ساونت کو ڈرامہ کوئین کہتے ہیں، وائرل کوئین کہتے ہیں، ان کے ساتھ وہ معاملہ بھی بالکل درست ہے کہ شیر آیا شیر آیا شیر آیا والی بات کی جا رہی ہوتی ہے، لیکن یقینی طور پر اب شیر آ چکا ہے۔ یعنی آپ نے کہانی سنی ہوگی نا، شیر آیا بچے کی بات پہ یقین کر کے سب آ جاتے ہیں، لیکن پھر بچے کی بات پر کوئی یقین ہی نہیں کرتا ہے۔ تو راکھی ساونت کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے کہ اب بھی ان کی تصاویر دیکھ کر کوئی ان پر یقین نہیں کر رہا ہے، لیکن گزشتہ رات ان کا بڑا سنگین قسم کا آپریشن ہوا، اور اس آپریشن کے دوران کہا یہ جاتا ہے کہ جناب ان کی بچہ دانی سے 10 سینٹی میٹر کی رسولی نکالی گئی۔ یہ باقاعدہ ٹیومر تھا جس کے ایکٹیو سیلز، کینسر کے ایکٹیو سیلز ان کے اندر موجود تھے، اور یہ اتنا دردناک قسم کا آپریشن تھا۔ یہ آپریشن کامیاب ہوا ہے، لیکن اس دوران، آپریشن کے دوران راکھی ساونت کی طبیعت اچانک کافی زیادہ بگڑ گئی تھی، اور ان کو وینٹ پر بھی منتقل کیا گیا تھا۔ ان کی دردناک تصاویر جس میں وہ چلا رہی ہیں، چیخ رہی ہیں، کچھ تصاویر تو ایسی ہیں جس میں وہ مکمل طور پر بے ہوش ہیں، تمام تصاویر میرے پاس موجود ہیں، میں انسٹاگرام پر لگا دوں گا۔ یہاں پر لگاؤں گا تو ویڈیو پر ریسٹرکشن آ سکتی ہے، اس لیے میں انسٹاگرام پر لگا دوں گا، سلمان.MRZAA، یہ میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے، آپ جا کے وہاں پر دیکھ لیجیے گا، فالو کر لیں گے تو اسٹوری پر آپ کے پاس تمام تصاویر آ رہی ہوں۔ یہ بڑا خطرناک قسم کا معاملہ ہوا تھا۔ راکھی ساونت کے پچھلے جو 2 سال ہیں نا، آپ کو پتا ہے راکھی ساونت کی والدہ کا انتقال بھی کینسر کی وجہ سے ہی ہوا تھا۔ کینسر جیسے موذی مرض سے وہ طویل عرصے سے جنگ لڑی تھی، طویل عرصے سے وہ کینسر میں مبتلا تھی، اور راکھی ساونت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی والدہ سے کافی زیادہ اٹیچ تھی، کافی زیادہ ان کے قریب تصور کی جاتی تھی۔
پھر جناب عادل خان درانی کے ساتھ ان کے نکاح کے معاملات نکل کر آئے، راکھی ساونت کے اسلام قبول کرنے کے معاملات نکل کر آئے۔ میں نے سب سے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ راکھی ساونت نے اسلام قبول کر لیا، اکثر لوگ ناراض ہو گئے، انہوں نے کہا جناب جھوٹ پر مبنی خبر ہے۔ پھر کچھ عرصے بعد خود راکھی ساونت نے وہ تصاویر، وہ ویڈیوز جس میں وہ باقاعدہ کلمہ پڑھ رہی ہیں اور ایک مولانا صاحب ہے ان کو کلمہ پڑھانا ہے، وہ انہوں نے انسٹاگرام پر شیئر کر دی۔ جناب راکھی ساونت نے اپنا نام تبدیل کر کے پھر فاطمہ رکھ لیا تھا، اور اس کے بعد عادل خان درانی سے شادی کرنے کے لیے انہوں نے یہ نکاح کیا تھا۔ پھر عادل خان درانی نے اپنا دامن جھڑا لیا اس سے کہ بھائی میں نے تو شادی نہیں کی، میں نے تو نکاح نہیں کیا، کیونکہ عادل خان درانی صرف فیم حاصل کرنا چاہتے تھے، ان کے ساتھ ریلیشن میں رہ کے اپنے آپ کو بی ٹاؤن کے اندر مشہور کرنا چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے ان کے بارے میں بھی بات ہو، کسی طریقے سے لوگ ان کے بارے میں بھی بات کریں، تو وہ ان کے بارے میں بات کرنا، اپنے بارے میں بات کروانا چاہتے تھے، تو انہوں نے راکھی ساونت کا پلو پکڑ لیا تھا۔ راکھی ساونت بھی عمر کے اس حصے میں شاید غالباً 48 سال یا 50 سال کی تو وہ ہو چکی ہیں، 2 بار وہ پہلے بھی شادی کر چکی ہیں، ان کو لگا کہ یار اب ایک ایسا بندہ ملا جس کے ساتھ میں اپنی پوری زندگی گزار سکتی ہوں، تو انہوں نے بھی ان کا دامن پکڑ لیا تھا، لیکن دونوں مفاد پرست کی بنیاد پر اس ریلیشن میں آئے تھے، اسی وجہ سے ان کا ریلیشن زیادہ نہیں چل سکا اور ٹوٹ گیا تھا۔ پھر راکھی ساونت عمرہ کرنے کے لیے بھی گئی تھی، اور پھر وہ واپس آ کے انہوں نے وہ حرکتیں شروع کیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسی وجہ سے راکھی ساونت کو راکھی ساونت کہا جاتا ہے، ادننگے کپڑے پہننا، بیہودی گفتگو کرنا، روڈیانیت پھیلانا، جس کی وجہ سے راکھی ساونت مشہور تھی نا، وہی حرکتوں پر واپس آ گئی۔ لیکن اب ان کی حالت کہا جا رہا ہے کہ ان کی حالت خطرے سے باہر ہے، لیکن بہت کرب کی حالت میں ہے، بہت مشکل والی حالت میں ہے، بہت درد کی حالت میں ہے، بہت پریشانی کی حالت میں ہے، بہت زیادہ پریشانی صورتحال کا سامنا ان کو کرنا پڑ رہا ہے، اور اسی وجہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب ان کی ابھی بھی زندگی خطرے سے باہر نہیں، خطرہ بڑا ٹل گیا ہے، ان کے اندر جو رسولی تھی وہ نکال لی گئی ہے، جس کو ٹیومر کہا جا رہا ہے، جس کو آپ کینسر کے ایکٹیو سیلز بھی کہہ سکتے ہیں، ان تمام چیزوں کو نکال لیا گیا ہے، لیکن ابھی بھی ان کی حالت کافی زیادہ خطرے میں ہے۔ لیکن میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو صحت و تندرستی عطا کرے، واپس وہ اپنی زندگی کی طرف واپس آئیں، اللہ ان کو ہدایت دے۔ خیر جناب، اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اذان بھی ہو گئی ہے تو ویڈیو کو اختتام کرتے ہیں، اپنا بہت خیال رکھیے گا، زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں نہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر، اللہ حافظ۔